بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 34 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق المضارع المعروف بالنون الثقیلہ سے شروع ہوگا۔ مضارع معروف بانون ثقیلہ کی گردان پڑھ لیتے ہیں۔ لَيَدْعُوَنَّ لَيَدْعُوَانِّ لَيَدْعُنَّ لَتَدْعُوَنَّ لَتَدْعُوَانِّ لَيَدْعُونَانِّ لَتَدْعُوَنَّ لَتَدْعُوَانِّ لَتَدْعُنَّ لَتَدْعِنَّ لَتَدْعُوَانِّ لَتَدْعُونَانِّ لَأَدْعُوَنَّ لَنَدْعُوَنَّ۔ یہ تھی مکمل گردان مضارع معروف بانون ثقیلہ سے۔ العلال التغییرات التي وقعت في الصحیح انها وقعت هنا وبس۔ کہہ رہے ہیں کہ اس گردان کے اندر وہی تعلیلات ہیں جو صحیح کے ابواب میں آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی ابتدا کے اندر جو ہم نے بانون ثقیلہ اور بانون خفیفہ سے متعلقہ مباحث پڑھی تھیں، وہ تمام مباحث یہاں پر بھی جاری ہوتی ہیں، یعنی کن صیغوں سے قبل واو مفتوحہ آئے گا اور کن صیغوں سے قبل عین مضموم ہوگا، اور اس سے متعلقہ دیگر مباحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ناقص کے باب میں کوئی نئی تبدیلی یا تغییر نہیں ہوئی ہے۔ آگے ہے والمجہول بالنون الثقیلہ، مضارع معروف مجہول بانون ثقیلہ۔ گردان پڑھ دیتا ہوں۔ لیدعین لیدعیان لیدعون لتدعین لتدعیان لیدعینان لتدعین لتدعیان لتدعون لتدعین لتدعیان لتدعینان لأدعین لندعین۔ اس کے بعد اعلان دیکھیے۔ العلال تعلیل لیدعین اصلها یدعا، کیا واحد مذکر غائب بانون ثقیلہ جو صیغہ ہے اس کا اصل ہے یدعا، آخر میں الف ہے۔ لما دخلت علیہ لام التاکید والنون الثقیلۃ، کہہ رہے کہ جب اس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل ہوئے، اس صیغے کے ساتھ آئے، فطلبت النون الفتحۃ قبلها، اس نون ثقیلہ نے اپنے ما قبل فتحہ کو طلب کیا ہے، یعنی اس سے قبل فتحہ کا آنا ضروری تھا۔ والالف لم تکن قابلۃ للحرکۃ، کہہ رہے ہیں الف کے اوپر حرکت نہیں آتی، تو اس لیے فعادت الیاء المبدلۃ بالالف مرۃ اخرى، جس یا کو ہم نے قاعدہ قال و باع کے تحت الف میں تبدیل کیا تھا، وہ یا ہی واپس لوٹ آئی اور پھر اس کو فتحہ دی گئی، یعنی نون ثقیلہ سے قبل فتحہ کا ہونا ضروری تھا۔ 5 صیغوں کے اندر، ان 5 صیغوں کے اندر الف تھا، لیکن الف کے اوپر فتحہ نہیں آ سکتی تھی، اس لیے جس یا کو تبدیل کر کے الف بنایا گیا اس کو واپس لایا گیا اور پھر اس پر فتحہ دی گئی۔ فصارت لیدعین، تو چنانچہ صیغہ لیدعین بن گیا۔ وقس علی ھذا لتدعین لتدعین لأدعین لندعین، یہ وہی 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتی ہے، یہاں پر ان سے قبل فتحہ پائی جائے گی۔ آگے ایک سوال ہے، سؤال لم لا تعود الياء في لن يدعى عند النصب لتظهر الفتحة عليها نحو لن يدعى۔ یہ ایک اعتراض ہے، کہتے ہیں بانون ثقیلہ سے قبل فتحہ کی ضرورت پڑنے پر یا واپس لوٹ آئی ہے، تو حرف لن جب اس صیغہ کے ساتھ آیا تو وہ تو اب آخر کے اندر فتحہ دیتا ہے، تو ہم اس فتحہ کو لانے کے لیے بھی تو یا کو لوٹا سکتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جواب لو تأتی الياء مرة أخرى فإنها لا تستقر ياء، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر بھی ہم اس یا کو واپس لوٹا دیتے تو وہ یا اپنی حالت پر باقی نہ رہتی، بل تصیر الفا على الفور، بلکہ فوراً وہ الف کے اندر تبدیل ہو جاتی۔ کیوں؟ لتوجہ القانون الیہا، اس کی طرف قانون قاعدہ متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی قاعدہ قال و باع، حیث توجد علت الاعلال، کیونکہ وہاں پر اعلال کی علت پائی جاتی ہے، قاعدے کی علت پائی جاتی ہے کہ واو یا متحرک ما قبل فتحہ، تو اس یا کو پھر دوبارہ الف کے اندر تبدیل کر دیا جاتا۔ وہی تحرک الیاء وانفتاح ما قبلها، اور وہ علت قاعدے کی یہ ہے کہ یا متحرک ما قبل فتحہ ہو۔ البتہ جو دیگر صیغے ہیں، یعنی نون ثقیلہ والے صیغے، وہاں پر جب ہم نے یا کو فتحہ دی تو وہاں قاعدہ قال و باع جاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ قاعدہ قال و باع کی شرط ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ یا واو
بانون ثقیلہ یا خفیفہ سے قبل نہ ہو. تو کہتے ہیں اما فی لیدعین و اخواتها، کہہ رہے لیدعین اور اس جیسے دیگر صیغوں کے اندر فالقانون لیس بمتوجہ الیہا حین عودت الیاء، اس کے اندر جب یا واپس لوٹتی ہے تو قانون متوجہ نہیں ہوتا، قانون لاگو نہیں ہوتا. کیوں؟ لأن اتصال النون الثقیلہ من موانع اجراء القاعدة السابعة، اس لیے کہ نون ثقیلہ کا صیغے کے ساتھ مل جانا، جڑ جانا، یہ ایک رکاوٹ ہے، ایک مانع ہے قاعدہ نمبر 7 یعنی قاعدہ قال و باع کے جاری ہونے کے لیے. امید ہے یہ سوال اور جواب آپ سمجھ چکے ہوں گے. ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. سوال یہ کیا گیا کہ جب بانون ثقیلہ اور بانون خفیفہ سے قبل ضمہ اعرابی والے صیغوں میں فتحہ آتی ہے تو الف فتحہ کو قبول نہیں کرتا تو یا واپس لوٹائی جاتی ہے. تو یہی عمل اس صیغے کے اندر بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ حرف لن استعمال ہوا. مثلا یرضا ہے، اب یہاں پر لن یرضا ہو جاتا، یا واپس لوٹ آتی. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یرضا، اگر ہم یہاں یا کو واپس لوٹا کر فتحہ بھی دیں تو فوراً وہ یا الف کے اندر تبدیل ہو جائے گی قاعدہ قال و باع کے تحت، جبکہ بانون ثقیلہ اور بانون خفیفہ کی صیغوں کے اندر ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ بانون ثقیلہ اور بانون خفیفہ کی صیغوں کے اندر یعنی اس سے قبل اگر واو یا مفتوحہ ہو تو قاعدہ جاری نہیں ہوتا، وہ ایک مانع اور رکاوٹ ہے قاعدہ کے جاری ہونے کے لیے. اس کے بعد ہے لیدعون، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. کانت فی الاصل یدعون، یہ اصل میں تھا یدعون. بعد دخول لام التاکید والنون الثقیلۃ حذفت النون الاعرابیۃ، کہہ رہے ہیں کہ جب لام تاکید اور بانون ثقیلہ اس صیغے کے ساتھ استعمال ہوئے، اس صیغے کے ساتھ آئے تو نون اعرابی ساقط ہو گیا. فاجتمع الساکنان الواو والنون، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، واو جو صیغے کے اندر موجود ہے اور نون جو نون ثقیلہ کے اندر ایک نون ساکن موجود ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فضمت الواو، واو کو ہم نے ضمہ دی، لکونها غیر مدۃ حذرا من اجتماع الساکنین، چونکہ وہ غیر مدہ تھی، دو ساکن کے اکٹھے ہونے کے اندیشے سے ہم نے اس کو ضمہ دی ہے. فصار لیدعون وہکذا فی لتدعون لتدعین، چنانچہ صیغہ جو ہے وہ لیدعون ہو گیا. اسی طریقے سے یہی تعلیل ہوتی ہے لتدعون اور لتدعین کے اندر. اب یہ ضمہ ہم نے کیوں دی ہے اور اجتماع ساکنین یہاں کیوں نہیں ہونے دیا، یہ نیچے فائدہ کے عنوان سے اس کو ذکر کر رہے ہیں. فائدہ، اذا اجتمع الساکنان، جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، والاول منہما حرف مدۃ، اور ان میں سے پہلا حرف مدہ ہو، فیحذف ذلک الاول، پہلے کو حذف کر دیا جائے گا. واما اذا كان غیر مدہ، اگر وہ غیر مدہ ہو، پہلا جو حرف ہے وہ غیر مدہ ہو، فالواو تضم والیاء تکسر، تو اگر واو ہو تو اس کو ضمہ دے دیں گے اور یا ہوگی تو اس کو کسرہ دیں گے. قاعدہ دوبارہ سنیے، جب دو ساکن اکٹھے ہوں ان میں سے پہلا حرف مدہ ہو تو پہلے کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اگر پہلا حرف مدہ نہ ہو تو واو کی صورت میں ضمہ دی جاتی ہے اور یا کی صورت میں کسرہ دی جاتی ہے. اوپر والے صیغوں کو دیکھیے، لیدعون، یہاں پر واو کی صورت ہے تو ضمہ دی گئی ہے، اور لتدعین یہاں یا کی صورت ہے تو کسرہ دی گئی ہے. آگے بتاتے ہیں کہ مدہ کہتے کس کو ہیں. المدة تطلق على حرف العلة الساكن الذي توافقه حركة ما قبله، کہہ رہے مدہ اس حرف علت کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس سے قبل کی جو حرکت ہے وہ اس کے موافق ہو. یعنی اگر حرف علت الف ہے تو اس سے قبل فتحہ ہو، اگر یا ساکن ہے تو اس سے قبل کسرہ ہو، اور اگر واو ساکن ہے تو اس سے قبل ضمہ ہو. مثالیں دیکھیے، یدعون تدعون، یہاں آپ دیکھیے واو ساکن ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ واو ساکن ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہے، تدعون کے اندر بھی ایسے ہی ہے. وغیر المدہ، غیر مدہ کس کو کہتے ہیں؟ حرف العلت الساکن الذي تخالف حرکت ما قبلہ، ایسا حرف علت جو ساکن ہو لیکن ما قبل کی جو حرکت ہے وہ اس کے مخالف ہو. یعنی واو ساکن ہے تو ما قبل ضمہ کے بجائے فتحہ یا کسرہ ہو، اور یا ساکن ہے ما قبل کسرہ کے علاوہ واو یا ضمہ ہو تو اس کو غیر مدہ کہیں گے. مثل یدعون تدعون، اب دیکھیں یہاں پر واو ساکن ہے، ما قبل فتحہ ہے،
اب فتحہ تو الف کے موافق ہے، واو کے تو مخالف ہوگی، تدعون میں بھی ایسی ہی صورت ہے۔ آگے دیکھیے المستقبل المعروف بالنون الخفیفہ، مستقبل معروف بانون خفیفہ، اس کی گردان پڑھتے ہیں۔ اس کی گردان میں 8 صیغے ہوتے ہیں، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے معروف بانون ثقیلہ کی گردان میں 7 صیغے ذکر کیے ہیں۔ 2 صیغے چونکہ ایک جیسے ہیں، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، تو مصنف نے دونوں کو ایک جگہ پر لکھا ہے، یعنی ایک ہی کو ذکر کیا ہے۔ آئیے گردان پڑھتے ہیں۔ لَيَدْعُوَنْ لَيَدْعُنْ لَتَدْعُوَنْ لَتَدْعُنْ لَتَدْعِنْ لَأَدْعُوَنْ لَنَدْعُوَنْ۔ نیچے دیکھیے، نیچے 8 صیغے مکمل موجود ہیں۔ المستقبل المجهول بالنون الخفیفہ، لَيُدْعَيَنْ لَيُدْعَوُنْ لَتُدْعَيَنْ لَتُدْعَيَنْ لَتُدْعَوُنْ لَتُدْعَيِنْ لَأُدْعَيَنْ لَنُدْعَيَنْ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سبق کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔